والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ قرآن ترجمہ تفسیر کے حوالے سے اپنی جو ہم نے لاسٹ ویڈیو پوسٹ کی تھی وہ آیت سورہ بقرہ کی 23 اور 24 تھی۔ اب ہم اس سے آگے شروع کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کیے، اَنَّا بِشَک لَہُم ان کے لیے ہے جنت تجری جاری ہیں، من تحتہا الانہار اس کے نیچے سے نہریں، کلما پھر جب روزی کو دیا جائے گا، منہا ان میں سے، من الثمرات رزقاً کھانے کے لیے کوئی پھل، قالو تو وہ کہیں گے، ھذا الذی یہ تو وہی ہے، رزقنا جو دیا گیا، من قبلی اس سے پہلے، وَأُوتُوا اور دیا جائے گا بے ہی ان کو، متشابہہ اس سے ملتا جلتا ہی، وَلَهُمْ اور اس میں ان کے لیے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواجم بیویاں ہوں گی، مطہراتن پاک، وَفْهُمْ فِيهَا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک تھوڑا سا اس بات کو سمجھے، جو تحتی حل انہارو ہے، جیسے جو سمجھنے کی بات ہے، باقی تو سمپل سا ترجمہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو جو نیک عمل کیے، یا جو یعنی کہ ان کے لیے جنت میں کیا کچھ ہوگا بتایا جا رہا ہے۔ تو یہاں جو مین چیز سمجھنے کی وہ تحت الانہارو، اب آپ کے ذہن میں بھی، ہر انسان کے ذہن میں ایک سکیچ ہوتا ہے کہ ایسا کیا کہ مطلب مین کے ندیاں جو ہیں وہ کہاں کیسے بہہ رہی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بڑا جو یعنی کہ سمپل سا اس کا یعنی کہ جو بات سمجھ آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ لازمی سی بات ہے کہ اونچے اونچے درخت ہوں گے، ایک باغ جیسی کیفیت ہوگی، اور اس کے دامن کے اندر سے ندیاں بہہ رہی ہوں گی، جو کہ باغوں کی جڑوں سے بھی یعنی کہ باغوں کی جڑوں کو بھی ٹچ کر رہی ہوں گی۔ تو اس طرح کا ایک جو ہے یعنی کہ جو سینیریو ہے وہ کریٹ ہوگا وہاں پہ۔ اب اگلی جو بات ہے کہ جو ان کو پھل دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ متشابہہ وہی ہوگا۔ تو جیسے اب دیکھیں، اب اس میں جیسے ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم سب سے پہلے ہم اس کو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ بھئی جیسے فور ایگزامپل ہم نے کسی مہمان کو بلایا کھانے کے اوپر، تو ہم سب سے پہلے اس کی ضیافت کیسے کرتے ہیں، ہم اس کو سب سے پہلے کولڈ ڈرنک پلاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، یا کوئی بھی ایسی چیز پلاتے ہیں، اس کے بعد پھر کھانے کا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو اہل جنت کی ضیافت ہوگی وہ پھلوں سے ہوگی۔ اب وہ پھل وہی ہوں گے، آم، انگور، سیب، جو وغیرہ وغیرہ جو ہم لوگ کھاتے ہیں، لیکن ان کا جو ذائقہ ہوگا اس میں اور ان والے پھلوں میں، یعنی کہ دنیا کے جو پھل ہیں اور وہاں کے جو پھل ہوں گے، جنت کے جو پھل ہوں گے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ اور وہ یعنی کہ اور پھر اس کی ایک دوسری تشبیہ بھی ہے کہ ہاں جی، جو ان کو پھل دیے جائیں گے کہ وہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ دوسری تشبیہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پھل ہر دفعہ مطلب چیز وہی ہو، ہر دفعہ ان کا ذائقہ چینج ہو یا اس سے بڑھ کر ہو، اتنے لذیذ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو یہ اہل جنت کی ضیافت کی بات ہو رہی ہے، اہل جنت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے سارا۔ اور اسی طرح آگے پھر ان کو بیویاں دی جائیں گی جو کہ پاک ہوں گی، ٹھیک ہے، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گی۔ اب یہ جنت والوں کی بات تھی، اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کے بارے میں یہ فرمایا۔ تو اللہ عز و جل آپ سب کو دین میں استقامت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔